معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اساں پڑھنے سے آیت نمبر 40 کنے پیچھو کیا اللہ تعالیٰ تمہید یعنی ہائی کہ اللہ تعالیٰ دسے کہ یعنی میں زندگی دی جی سکیم بڑھائی ہے وہ کیا ہے اور ان کو قبول کرنے والے کتنے گروہ ہیں۔ ایک او گروہ جرا آیت نمبر 1 کنے 5 تک یعنی کیا ہیں انہیں فوراً قبول کر گئے وہ پچھلے نبیوں دے ہوتے ہیں اور کتابیں دوتے ایمان گھنا ہیں اور موجودہ کتاب اور نبی دوتے ہوئے ایمان گھنا ہے۔ اللہ سے کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ دوسری وہ ہیں اللہ سے کہ چاہے انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر کر دیا ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ کیونکہ پچھلے رسولوں کے نہیں منکر رہنے، انہیں پچھلے رسولوں نے انکار کیتے، موجودہ رسول نے انکار کیتے۔ تیجا وہ پیچیدہ گروہ ہے جرا یعنی کہ آدھے کہ اساں ایمان گھنا ہے اللہ دوتے اور آخرت دوتے ہیں۔ اللہ سے کہ انہیں دو شہی نال بھی مومن کائنی اور یہ دھوکھا دیوان دی کوشش کریں یعنی نہ اللہ کو منیندن آخرت کو منیندن اور یہ بھی ایمان کائنی انہیں دوتے ہیں اور بلا انہیں دو چیزیں دنال بھی مومن نہیں تھی سکتے کیونکہ یہ وقت دے رسول دے منکر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ ہوں اللہ تعالیٰ ان پیچیدہ گروہ کو یعنی کہ گھن کے جلدا پہ اور اللہ دسیندا پہ کہ اساں جڑا سورہ فاتحہ بھی دعا کی تے اللہ سے ساکوں انہیں لوگوں نے رستہ دکھا جڑے انعام یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی 5 آیات وچ دکھال دیتے کہ اے فلاح پاون والے انعام یافتہ کیڑے گروہ بندے ہو سن۔ دوجا اساں دے اللہ سے ہمیں ان کا بھی نہ دکھا جو گمراہ ہوئے، گمراہ یعنی سیدھی راہ کرنے جڑے گم تھی گن او اللہ تعالیٰ اگو ان دے وچ اگلی سورہ آل عمران وچ دسے سی کہ کیڑے گم تھی گن سیدھی راہ کنے۔ ہن اللہ تعالیٰ او دسیندا پہ کہ جڑے غضب جندو تھے او کیا ہن کیویں ہن۔ اللہ تعالیٰ ہن ایہو جڑا گروہ ہے نا این دوتے اللہ تعالیٰ دا غضب تھے کیونکہ اے اللہ سونا ہن دسے کہ ایویں ہی میں جڑے زندگی دی سکیم رکھی ہے کہ اون ویلے بھی 3 قسم دی مخلوق آئی۔ ایک ہن فرشتے جڑے فوراً ہی یعنی انہیں اے نہیں ڈٹھا کہ اساں کیڑی چیز کنے بڑھے گئے ہیں، اساں خود نوری مخلوق ہیں اور اللہ دے قریب تر مخلوق ہیں، لیکن انہیں اے ڈٹھے کہ حکم کہندا ہا لہٰذا انہیں فوراً ہی سجدہ کر گئے۔ اور دوجہ ہن حضرت یعنی شیطان ہا جائیں بالکل انکار کر دیتے وہ اپنی انا دا مسئلہ بڑھا دیتے۔ اور تیجا انسان ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام جنہیں کنے غلطی بھی تھی ہے تو انہیں معافی منگی ہے، اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کیتے تے اللہ تعالیٰ فرمیندے پن دسیندے پن کہ ہون جیری بنی اسرائیل دی قوم ہے نا انہیں دوتے غضب کیویں نازل تھے، اللہ دے انعامات انہیں دوتے کیویں ہن اور انہیں کیویں اللہ تعالیٰ دے جڑے انعامات ہن انہیں دی ناقدری کیتی گئی ہے۔ ہون اللہ فرمیندے پن یا بنی اسرائیل آئے بنی اسرائیل یا حضرت دا سیگا بنی بیٹے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے یعنی اسرائیل دا مطلب اللہ دا بندہ، اللہ دے بندے دے بیٹو یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو لذکرو یاد کرو نعمتی اللہ میری ان نعمتوں کو انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی پورا کرو تم میرے وعدے کو، اوفی بِعَہْدِکم میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِيَّیَ فَارْہَبُونَ اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ ہون اللہ سونا بنی اسرائیل کیا بنی اسرائیل بیٹھن ہون بنی اسرائیل جیری پچھلی قوم ہے نا انہیں دی اولادیں دی اولاداں اللہ دے رسول سم دے مخاطب ہیں کتھاں مدینے وچ جڑے یہودیاں دے گروہ ہیں یہودی لوگ ہیں او بنی اسرائیل کہلائندن یعنی کہ اللہ سونا انہیں بنی اسرائیل کنے موجودہ بنی اسرائیل جڑے پچھلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نسلیں کنے اوندے پن انہیں دے ابو اجداد کنے اے نسل اوندی پی اللہ سے انہیں کنے مخاطب ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ہوں اللہ دا وعدہ کیا رہا اللہ سے پہ تسا میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کرے سا۔ اللہ دا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کنے عہد گدا سی پکا وعدہ گدا سی کہ جیلے میرا آخری رسول او سی تسا انہیں دا ساتھ دے سو اور انہیں دی تصدیق کرے سو یعنی انہیں کو سچ مرے سو اور انہیں دا جرا پیغام ہو سی ان کو گھن کے اگو لوگیں دے وچ او کرے سو یعنی کہ نشر کرے سو۔
لوگیں تک پہنچے سو، تبلیغ کرے سو۔ اللہ سنا دا پہ تسا میرے وعدے کو یاد کرو، میں توارا وعدہ یعنی میں تو کو عروج ڈیساں، بلندی ڈیساں، تو کو اقتدار ڈیساں، یعنی کہ تسا میرے وعدے کو پورا کرو، میں توارے وعدے کو پورا کرے ساں، اور جے رہے میرے کنے ہی ہمیشہ ڈردے رہو، کیونکہ میں ہی او ذات ہاں جائیں کنے انسان کو یعنی ڈریا ونجے تو مطلب ہے کہ تمہارے اندر تقوی ہوئے۔ تقوی اللہ تمہیں وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے تمہیں روکا ہے، اون محفل وچ اون کم وچ تو کو نہ پاوے جتھاں تمہارے کو اللہ منع کیتے۔ اللہ سیندہ پہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ہوں اللہ سنائے کو پہ کہ ایمان گھنو جو کچھ میں نے نازل کیا پیش آونی، ان کا مطلب میں بن ویندے، یعنی وَآمِنُوا اور ایمان لو بِمَا أَنزَلْتُ جو میں نے نازل کیا۔ اللہ سے کیا نازل کیتے؟ این وقت قرآن نازل تھیندا پہ، اللہ سیندہ پہ قرآن کو مان گھنو، قرآن دے ہوتے ایمان گھنو، مصدق لما معکم، قرآن تصدیق کریندا پہ، سچ منیندا پہ انہیں کتابیں دی جڑے تواڈے کنے موجود ہیں، یعنی تورات تے انجیل جڑے تواڈے کنے موجود ہیں، قرآن انہیں دی تصدیق کریندا پہ کہ او بھی اللہ جہاں بھیجا ہویا کتاباں ہن۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم مت بن جو اس کے پہلے انکار کرنے والے، یعنی تواڈے کنے اللہ تعالیٰ عہد گدا ہے، یعنی تواڈے کنے مراد تواڈے اباء و اجداد کنے اللہ سی عہد گدا ہے، اور تواڈے وچ تورات تے انجیل لتا سی، اون دے وچ آخری رسول جا سارے پیشین گویاں موجود ہیں کہ آخری رسول کیویں ہو سی، سارا تساں اون دی تصدیق کرنی ہے۔ تساں پہلے انکار نہ کر دیو کہ آسانی سے منیں دے، حالانکہ تمہارے کنے تے اقرار کیتے پن، وعدے معاہدے تھے پن۔ ولا تشتروا بآیاتی، اور تم مت بیچو میری آیت کو سامانن قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، وإیّ فتقون، اور میرا تقوی اختیار کرو، مجھے سے ڈرو۔ ہوں میری آیات کو مت بیچو، آیات کو ویچن دا کیا مطلب ہوندے؟ یعنی انہیں دے جڑے علماء تے درویش ہیں نا، اللہ تعالیٰ خاص طور تے انہیں نال مخاطب ہے، جڑے علماء درویش ہوندے ہیں تا انہیں کنے کتاب ہے تورات تے انجیل، عام انسان کنے، عام یہودیاں کنے ایک کتاب موجود کائیں نہ ہے۔ علماء تے درویش کیا کریں ہن، یعنی کہ یہ پیشین گویاں جڑے آخری رسول جہاں انہیں کو چھپا دیندے ہن۔ اللہ سے کہ تساں زندگی دے جے دنیا دا یعنی فائدہ چاہن دی خاطر کہ ساڈی ڈھاک بدھی پراوے، اور تساں این شے کو تھوڑی جی قیمت یعنی دنیا حاصل کرن دی خاطر تساں او جے رہتا میری آیات دا کو ویچ لیندے وے، دا مطلب ہے کہ تساں سارا کچھ چھپائی پوے، اصل حقیقت چھپا کنے تساں جے رہے نا 2 نمبر مال کٹ رہندے پوے۔ تساں مت بیچو میری آیت کو تھوڑی سی قیمت، یعنی کہ کیا ان دا مطلب کیا ہے کہ اگر زیادہ قیمت مل ونجے ہا تے او یعنی ان کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تے اللہ سنا دا پہ تھوڑی قیمت دا مطلب ہے کہ پوری دنیا جو تو کو دے دی ونجے، آخرت دے مقابلے وچ یہ تھوڑی ہی ہے۔ مت بیچو میری آیت کو تھوڑی سی قیمت میں، وإیّ فتقون، میرا تقوی اختیار کرو، مجھے سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، مت ملاؤ حق کو، حق کیا ہے یعنی قرآن حق ہے، وقت دا رسول حق ہے، ان کو بالباطل جھوٹ وچ نہ ملاؤ۔ کیا ہا کہ جیلسی فیل کریں دے پہن کہ سارے نبی جڑے ہیں بنی اسرائیل دی قوم وچوں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل حضرت اسماعیل دی نسل وچوں قریش دے وچوں کیوں آئیں؟ کیونکہ انہیں دے اگو جڑی بنی اسماعیل دی قوم ہے کوئی ویلیو نہ رکھ دی ہے، انہیں این وجہ کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار کر دیتے کہ ساڈا آخری رسول بنی اسرائیل وچوں کیوں کہ نہیں آیا۔ اللہ سے کہ حق کو مت ملاؤ جھوٹ میں، اور مت چھپاؤ حق کو۔ ہوں تواڈے کو ظاہر ہی تھی چکے، اللہ سے کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایویں پہچانے دن، لیکن چھپیں دے پن۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مت چھپاؤ حق کو، انتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول ہیں، اور قرآن جنہیں انہیں دوتے کتاب نازل تھی ہے اور سچی ہے، اور تساں اپنے دل دے نال جان دے بھی ہے کہ یہ سچ ہے، اور تساں ان کو چھپاؤن دی کوشش کریں دے پوے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی تساں بھی نماز قائم کرو۔ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ دے قریب کریں دی ہے، یعنی تساں سچے پکے سچے مسلمان بن ونجو، نماز قائم کرو یعنی اللہ دا حق ادا کرو، اور اللہ دے بندے دی خاطر زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم بھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ۔ ایک تے تساں کے وقت دے رسول
ہن این ٹائم او امامت کریں کھڑن تساں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے قبلے دی طرف رخ کرو اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھو یعنی مقتدی بڑھ کے نے نماز ادا کرو۔ اور دوجی گل یہ کہ انہیں اپنے نماز دے وچ رکوع دا ارکان چھوڑ دیتا، اللہ سے کہ رکوع جھکو یعنی جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ تمہاری انفرادی کوئی اہمیت حیثیت کا نہیں۔ ہن آخری رسول آ چکن، آخری رسول تے انہیں دی کتاب دوتے ایمان کھیناؤ، حق کو نہ چھپاؤ، ولا جی رہتا این دی خاطر یعنی کہ پکے سچے مسلمان بننے دی خاطر نماز قائم کرو۔ نماز کیا ہے؟ سب کے پہلے جیری ساکو دسیں دیئے کہ واقعی مومن ہے، ان کو آخرت دوتے یقین ہے، تے ان دی جیری علامتی اظہار ہوندے وہ نماز دی شکل وچ ہوندے کہ علامتی اظہار یعنی کہ میں میں پتہ لگ سی کہ میں مسلمان ہاں، میرا علامتی اظہار یہ ہے کہ میں 5 وقت اللہ نال ملاقات کریں دیاں اور اللہ میں کو دیں دے حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ ٹھیک ہے، نماز ادا کرو، زکوٰۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو تو تلقین کرتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تلاوت بھی کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ یعنی اللہ فرمیندے پن انہیں دے علماء تے درویشیں کو کہ دوجھیں کو تساں بہت وڈا نیکی دا حکم دیندے وے اور اپنی ذات کو بھول ویندے، جبکہ تساں تصدیق کرنا ہوئے کتاب کو پڑھ دے بھی ہی وے تو پتہ ہے آخری رسول اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور پوریاں پیشین گویاں پڑھی بیٹھے ہوئے اور تو کو سارا علم ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، انہوں نے دوتے اتاری گئی کتاب سچی ہے اللہ سے کہ اور تم تلاوت بھی کرتے ہو کتاب کی، کیا تو عقل کا نہیں تو منیں دے کیوں کہنے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوتے ایمان کیوں نہیں گھنن دے؟ اللہ سے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، یعنی تمہاری خاطر بہت مشکل تھی نہ پائے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو من گھنن، کیونکہ بنو اسماعیل وچوں آئے اور اسماعیلیں دی تواڈی نظر وچ کوئی اوقات تے کوئی ویلیو کا نہیں، لیکن اللہ سونا دا پہ جتھاں بھی مشکل پیش آ ونجے تساں اتھاں کیا کرو؟ مدد منگو، صبر کرو، ایک تو تساں صبر کرو کیونکہ تہاڈا قبلہ جڑا ہے معزول تھی چکے اور نویں قبلے کو تساں قبول کرن خاطر تیار کرن وے، لہٰذا اللہ دی خاطر یعنی شیطان نہ بن ونجو، ابلیس نہ بن ونجو، انا دا مسئلہ نہ بڑا گھنو، مدد مانگو صبر کنے، ایک تو تساں صبر کرنے، دوجا نماز ادا کرنی ہے، اپنی انا کو کچلنے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ سے کہ اے دوہائیں شائیں صبر کرن اور نماز ادا کرن، اپنے قبلے کو چھوڑ کے بیت اللہ دی طرف رخ کرن، اے دوہائیں بہت ہی مشکل کام ہیں بنی اسرائیل دے علماء اور درویش دی خاطر، خاص طور پر الا علی الخاشعین، مگر ان کے لیے نہیں جو خشوع یا عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ہن عاجزی اختیار کرنے والے وچ کیا کیا خوبیاں ہو جان؟ اللہ سنا کہ الذین یظنون، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ انہیں ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ انہیں اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جہے لوگ اے سمجھدن ہن رات دا تیاری کیڑا سٹوڈنٹ کریں دے اوہا جائیں صبح پرچہ دیونا ہوئے، اللہ سے کہ خشوع، عاجزی، صبر کیڑا بندہ کر سکدے؟ او جرا سمجھ دے کہ واقعی ان کو ایک نہیں اپنے رب نال ملاقات کرنی ہے، یعنی صدا اتھاں ہی تے نہیں رہ وجنا، اگر یعنی اللہ دے نال ملاقات کرنی ہے تے انسان جرا او ہے جرا سمجھ دا پا کہ آخرت وچ میں اپنے رب کنے خالی ہاتھ کیویں ملاقات کرے ساں، ظاہر ہے خالی ہاتھ ملاقات تھی ہی نہیں سکتی۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انہیں ملنا ہے اپنے رب سے اور یہ کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اے لوگ ہیں جرے ایک تے صبر کرے سن، دوجا نماز ادا کرے سن، بے شک اے دوہائیں شائیں بہت مشکل ہیں، مگر عاجزی اختیار کرن والے خاطر کوئی این دے وچ مشکل کائے نہیں۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔